اس میں جناب جعفر بن ابو طالب ان کے حوالے سے حدیث پاک ہے کہ ان کے 2 بیٹے تھے، حضور تشریف لے گئے انہیں دیکھنے کے لیے، وہ بیمار تھے، دبلے پتلے تھے، تو حضور نے فرمایا ان کو نظر لگی ہوئی ہے اور ان کا علاج کرو، نظر کا علاج کرواؤ، کوئی ایسا عمل کرو جس سے ان کی نظر اتر جائے۔ یہ بھی موطا شریف میں حدیث پاک ہے۔ استرقو، فرمایا ان کی نظر اتارو۔ ہر وہ دم جو شریعت کے مطابق ہو وہ جائز ہے، جس میں قرآنی آیات ہوں یا احادیث ہوں، یا کوئی ایسا منتر نہ ہو جو شریعت کے خلاف ہے، جس میں شرکیہ الفاظ ہیں۔ ہر وہ دم کرنا جائز ہے جس میں شریعت مطہرہ کی خلاف ورزی نہ ہو۔ ہاں کوئی ایسا دم جس میں شرکیہ الفاظ ہوں، شریعت مطہرہ نے اس کی اجازت نہیں دی۔ میں نے اب تک آپ کے سامنے نظر لگنے کے حوالے سے، کسی چیز کو دیکھنے کے حوالے سے ایک پہلو بیان کیا ہے کہ جس چیز کو آپ دیکھ رہے ہیں وہ عمدہ ہے، وہ اعلیٰ ہے، وہ خوبصورت ہے، تو اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بارک اللہ یا ماشاء اللہ کہنا چاہیے۔ لیکن اگر وہ چیز جس کو آپ دیکھ رہے ہیں وہ عمدہ نہیں، کسی مریض کو آپ دیکھتے ہیں، اس وقت کیا کہنا چاہیے؟ کوئی ایسی کیفیت دیکھتے ہیں جس کو آپ پسند ہی نہیں کرتے، اس وقت کیا کہنا چاہیے؟ شریعت مطہرہ نے اس کے لیے بھی ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ جب آپ کسی مریض کو دیکھیں تو اس وقت پڑھیں الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھے محفوظ رکھا ہے اس بیماری سے جس میں تم مبتلا ہو۔ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھے بچایا ہے اس بیماری سے جس میں تم مبتلا ہو۔ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، اور اپنی مخلوق میں بہت ساروں پر مجھ کو فضیلت عطا فرمائی ہے۔ آپ لوگ جو زندگی گزار رہے ہیں، کروڑوں لوگ اس طرح کی زندگی گزارنے کی خواہش رکھتے ہیں، لیکن ان کی یہ خواہش پوری نہیں ہو رہی۔ جو زندگی آپ کو ملی ہوئی ہے، جس سطح کی، جس انداز میں آپ زندگی گزار، جن نعمتوں کے ساتھ آپ زندگی گزار رہے ہیں، کروڑوں لوگ خواہش رکھتے ہیں کاش ہمیں اس سٹیٹس کی، اس معیار کی زندگی مل جائے جو آپ کو ملی ہوئی ہے، لیکن ہم پھر بھی شکرانہ نہیں کرتے۔ سبب کیا ہے؟ چونکہ ہماری نظر تو اپنے سے بھی اوپر والوں پر۔ فضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، یہ الفاظ شکرانے کی کیفیت پیدا کرتے ہیں۔ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں، کتنے لوگ ایسے ہیں جو ان نعمتوں سے محروم ہیں جو آپ کو ملی ہوئی ہیں، جن کے پاس وہ خوشیاں نہیں جو خوشیاں آپ کو ملی ہوئی۔ اس لیے جب آپ کسی ایسے منظر کو دیکھیں جو آپ کو پسند نہ ہو، جب کسی مریض کو دیکھیں تو اس وقت یہ دعا پڑھ لیں، اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے اس بیماری سے بچایا ہے۔ اور حدیث پاک کی فضیلت میں، اس روایت کی فضیلت میں شارحین حدیث نے لکھا ہے کہ جو یہ دعا پڑھ لے گا مریض کو دیکھتے ہی اللہ اسے اس مرض سے بچائے گا، وہ اس مرض میں مبتلا نہیں ہوگا۔ جس نے مریض کو دیکھتے ہی یہ دعا پڑھ لی، جس مرض میں وہ مریض ہے، دعا پڑھنے والا اس مرض سے محفوظ رہے گا۔ لیکن اگر کوئی بندہ خواب میں ایسا منظر دیکھے جو کہ اس کو پسند نہیں ہے، ڈراؤنا خواب دیکھ لے، تو پھر کیا پڑھنا چاہیے؟ اب تک تو میں نے جو 2 حدیثیں بیان کی ہیں ان میں جاگتی آنکھوں کے ساتھ بیداری کے عالم میں دیکھنے کا ذکر ہے، لیکن اگر کوئی خواب میں دیکھے، ڈراؤنا منظر دیکھ لے، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ حدیث پاک ہے کہ بندہ جو ہی بیدار ہو، آنکھ کھلے، تو وہ بائیں طرف 3 دفعہ تھوک دے اور 3 دفعہ پڑھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور بائیں طرف پھونک مار دے۔
اگر کسی نے خواب میں ایسا منظر دیکھا ہے جو ڈراؤنا ہے، جس سے وہ گھبرا گیا ہے۔ لیکن یہاں یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ بائیں طرف جو تھوکنے یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے پھونکنے کا حکم ہے، یہ صورت میں ہے جب آپ کی چارپائی ایسی بچھی ہوئی ہے کہ بائیں طرف قبلہ شریف نہیں ہے، کیونکہ کئی گھروں میں اس کا اہتمام نہیں کیا گیا۔ وہ اس طرح چارپائی بچھی ہوئی ہے کہ بائیں طرف تو قبلہ شریف بن جاتا ہے، اس لیے جب بائیں طرف قبلہ شریف ہو تو قبلہ شریف کی طرف نہیں تھوکنا۔ سمت قبلہ کا ایک ادب ہے، سمت قبلہ کی ایک تعظیم ہے۔ کعبہ شریف تو بڑی شان والا ہے، پر جس طرف کعبہ ہے نا اس طرف کی بھی شان ہے، اس طرف کی بھی عظمت ہے جس طرف کعبہ شریف ہے۔ بہت سارے گھروں میں اس بات کا بھی اہتمام نہیں کیا گیا کہ جو ٹائلٹ ہیں وہ اس انداز میں بنائے جائیں کہ جب بندہ ٹائلٹ استعمال کرے تو نہ ہی منہ کعبے کی طرف ہو نہ ہی پشت کعبے کی طرف۔ بعض گھروں میں منہ تو کعبے کی طرف نہیں ہوتا لیکن پشت کعبہ شریف کی طرف ہوتی۔ ٹائلٹ گھروں میں اس انداز میں لگوانے چاہیے کہ جب آپ ٹائلٹ استعمال کریں نہ ہی منہ کعبہ شریف کی طرف ہونا چاہیے نہ ہی پشت کعبہ شریف کی طرف۔ اور اگر بندے کو پتا ہو، ایک تو یہ کہ بندے کو پتا نہیں تھا اور اس نے استعمال کر لیا، ایک یہ کہ بندے کو پتا ہے یہ غلط ٹائلٹ لگا ہوا ہے اور میں اسے استعمال کروں گا تو کعبہ شریف کی طرف منہ ہوگا یا کعبہ شریف کی طرف پشت ہوگی، پھر اس نے استعمال کیا تو اب وہ گناہگار ہو۔